الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما أخرجه أبو داود في سننه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. محترم خواتین و حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کا بھی سب سے مبارک عشرہ یعنی آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آج جمعے کا مبارک دن ہے اور یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ سب سے پہلے میں اس آخری جمعے کے متعلق ایک وضاحت کر دوں۔ ہمارے ملکوں میں بہت سے عوام رمضان کے اس آخری جمعے کو منی عید سمجھتے ہیں، اس کو ایک چھوٹی عید کا درجہ دے رکھا ہے اور اس کا بہت خاص اہتمام ہوتا ہے۔ جس طرح عید کے لیے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان کے اس آخری جمعے میں بھی نئے کپڑے سلوانے کی اور نئے کپڑے پہننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عوام الناس نے اپنی طرف سے اس کا ایک اسپیشل نام بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ رمضان کے اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اس جمعے کے لیے اور نہ حدیثوں میں کہیں آیا ہے۔ یہ لوگوں نے اس جمعے کا اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا ہے، اور اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ رمضان کا ہر جمعہ مبارک ہے، اسی طرح رمضان کا یہ آخری جمعہ بھی مبارک ہے۔ رمضان کے ان جمعوں میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے فی نفسی۔ ہاں، البتہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں، اور جمعہ سب سے مبارک دن ہے ہفتے کے 7 دنوں میں، اب یہ دو فضیلتیں اگر جمع ہو جائے کسی دن کہ رمضان بھی ہو اور جمعہ بھی ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ اور اب چونکہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آئندہ ایسا مبارک دن جس میں دونوں فضیلتیں جمع ہو گئی کہ رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، پتہ نہیں ہمیں زندگی میں آگے نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا یہ سوچ کر وہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔
لیکن اس کو کسی بھی قسم کا تہوار سمجھنا، اس کو کسی بھی درجے میں عید کا درجہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جمعۃ الوداع بھی اس لیے کہتے ہیں کہ الوداع کہتے ہیں کسی کو سی آف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا استقبال تو ثابت ہے، آپ نے رمضان کا استقبال فرمایا، انتظار فرمایا، لیکن رمضان کو سی آف کیا ہو، ویلکم کرنا تو رمضان کا ثابت ہے، لیکن رمضان کو سی آف کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ رمضان یہ سی آف کرنے کی چیز نہیں ہے۔ رمضان ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے ہم رمضان کو اور رمضان میں جو ہمارا خاص عبادت کا اہتمام تھا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا، ہم ان سب چیزوں کو خیر بات کہہ دیں، یہ مقصد رمضان کا نہیں ہے۔ رمضان تو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم پوری زندگی کو رمضان بنائیں، ہم 11 مہینوں کو رمضان بنائیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب شوال شروع ہوتا ہے تو ان کی معمولات زندگی میں غیر معمولی فرق آ جاتا ہے۔ جو نمازوں کا اہتمام تھا، تلاوت کا اہتمام تھا، قرآن سے لگاؤ تھا، نوافل کا شوق تھا، دعاؤں کی رغبت تھی، وہ ساری چیزیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اب نمازوں کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، تلاوت کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، کئی دن قرآن کو کھولے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ قرآن ہماری الماری میں رکھا ہوا ہے، اس پہ دھول آ جاتی ہے، اتنے دن گزر جاتے ہیں قرآن کو اٹھائے ہوئے اور تلاوت کی ہے کہ اس کے اوپر دھول آ جاتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر ہماری زندگی اس طرح ہے تو ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے رمضان میں عبادت رمضان کی وجہ سے کی ہے تو رمضان تو ختم ہو جائے گا۔ رمضان میں گناہوں کو آپ نے رمضان کی وجہ سے چھوڑا ہے تو رمضان تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے رمضان میں بھی عبادت اللہ کے لیے کی ہے، رمضان میں بھی گناہوں کو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور رمضان میں آپ نے جتنے نیک کاموں کا اہتمام کیا تھا وہ سب اللہ کے لیے کیا تھا، تو یاد رکھیے اللہ تعالی آج بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان تو ختم ہو جائے گا لیکن مسجدیں کھلی رہے گی، رمضان تو ختم ہو جائے گا مگر قرآن کے مصحف ہمارے درمیان موجود رہیں گے، رمضان تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کا دعا کی قبولیت کا جو وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اللہ کا یہ وعدہ باقی رہے گا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رمضانی نہ بنے بلکہ ربانی بنے، رمضانی نہ بنے بلکہ ہم ربانی بنے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر رمضانی بنیں گے تو رمضان تو عید کا چاند نظر آنے پہ رخصت ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ربانی بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال پر بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ سارے وعدے باقی ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو کچھ رمضان میں ہم نے اپنے اندر دینداری پیدا کی اور اپنے معمولات کے اندر ہم نے نیک کاموں کا اضافہ کیا اور اپنی معمولات زندگی میں سے ہم نے گناہ کے کاموں کو نکالا، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، یہ تو ایک قسم کی ہم نے مشق کی ہے، رمضان میں پریکٹس کی ہے ہم نے، تاکہ ہم پورے سال کو رمضان بنائیں۔
لہذا یہ بہت اہم موقع ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اخیر عشرے کے بھی آخری ایام شروع ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 27ویں شب ہے اور چند دن کے بعد رمضان جو ہے رخصت ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑے امتحان کا اور آزمائش کا موقع ہے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور جیسے ہی عید کا دن آیا مسجدیں خالی۔ رمضان میں تو خوب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر گھر میں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ہر کمرے میں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ رمضان ختم ہوا، قرآن کی تلاوت اور تلاوت کی آوازیں بند، بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ سنیما ہال کے ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے فلمیں دیکھنے کے لیے عید والے دن کہ وہاں ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ انتہائی محرومی کا مقام ہے۔ ہم سب لوگ یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم رمضان میں کرتے تھے، نیک کام، عبادت کے کام، ہم اسی طرح پورے سال کرتے رہیں گے۔ ہم اضافہ تو اس میں کریں گے مگر انشاءاللہ کمی آنے نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح جتنے گناہوں کو ہم نے رمضان میں چھوڑا ہے، اب زندگی بھر ہم ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ رمضان تو اس لیے ملا تھا کہ آپ رمضان کے اندر اپنی بیٹری چارج کریں۔ یہ جو انرجی ہے، روحانی انرجی، اور یہ جو روحانی ڈوز ہے، روحانی غذا ہے، یہ ہم نے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کی ہے۔ اور بیٹری ہم نے اپنی روحانیت کی اپنے اندر چارج کر لی ہے۔ کسی نے فل چارج کر لی ہے، کسی نے 90%، کسی نے 80%، کسی نے 70%، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی اس طرح بیٹری جو ہے چارج کی ہے۔ تو اب اس بیٹری سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ موبائل میں بیٹری آپ فل چارج کر لیں اور پھر موبائل استعمال نہ کریں تو چارج کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو رمضان پر خوب عبادت کی اور رمضان ختم ہوتے ہی ساری عبادت چھوڑ دی، تو وہ جو ہم نے روحانی انرجی لی تھی کہ پورے سال ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب 11 مہینے میں وہ انرجی اور وہ ہماری بیٹری کم ہو جائے گی تو اگلا رمضان پھر آ جائے گا، روحانیت کو چارج کرنے کا سیزن، پھر ہم دوبارہ اس کو چارج کر لیں گے تاکہ پھر اگلے 11 مہینے ہمارے خیر و خوبی کے ساتھ گزریں۔ تو اگر ہم نے ہماری زندگی اسی ڈگر پر آ گئی، اسی معمول پر آ گئی جو رمضان سے پہلے تھی، تو یاد رکھیے رمضان میں جو چند عبادتیں ہم نے کی ہے اس کا اجر ہمیں مل گیا، لیکن جو رمضان کا مقصد تھا ہم اس مقصد کے اندر ناکام ہو گئے۔ لہذا ہم سب لوگ پکا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے سال کو رمضان بنائیں گے، اور جس طرح رمضان میں ہم نمازوں کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، نوافل کا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، ہم پورے سال اہتمام کریں گے۔ ہم نیت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پورے سال کو رمضان بنا دیں گے۔ ان آخری ایام میں ایک خاص عبادت ہے جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو میں صدقۃ الفطر کے مسائل اور احکام بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مال کا نصاب ہوتا ہے، مقدار اور کوانٹٹی ہوتی ہے، شریعت میں جس کو نصاب کہتے ہیں، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے نصاب نامی اور دوسرا ہے نصاب غیر نامی۔ نصاب نامی جو ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے زکوٰۃ کے وجوب میں۔ جو نصاب نامی کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو نصاب نامی کا مالک نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو صدقۃ الفطر کا وجوب ہے،
اسی طرح قربانی کا وجوب ہے، ان میں اعتبار ہوتا ہے نصاب غیر نامی کا۔ تو نصاب غیر نامی کسے کہتے ہیں؟ نصاب غیر نامی کہتے ہیں کہ 5 قسم کا ہمارا مال ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ یہ 5 چیزیں اگر مل کر ان 5 چیزوں کا ٹوٹل جو ہماری ملکیت میں ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو یہ نصاب غیر نامی کہلاتا ہے۔ جو اس نصاب کا اور اس کے بقدر مال کا مالک ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے جو مارکیٹ کے کرنٹ ریٹ کے اعتبار سے حساب لگایا تھا تو وہ تقریباً 1600 ریال بنتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس سونا ہے ہم اس کو جمع کریں، چاندی ہے اس کو اکٹھا کریں، اور کیش ہے، کیش میں جتنا بھی ہے چاہے ہماری ملکیت کے اندر، چاہے ہمارے اکاؤنٹ میں ہو، چاہے ہماری سیف میں ہو، چاہے ہماری جیب میں ہو، چاہے ہمارے والیٹ میں ہو، جہاں بھی کیش ہماری ملکیت کے اندر ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، ان سب کو جمع کریں۔ پھر کیش میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص کرنسی ہو، بلکہ دنیا کی کوئی بھی کرنسی، چاہے ریال ہو، روپے ہو، ڈالر ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو، جو بھی ہو، ان کو بھی ہم نے جمع کر لیا۔ اور اسی طرح سامان تجارت۔ سامان تجارت کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی، وہ سامان تجارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بزنس ہو، ہماری کوئی دکان ہو، ہمارا کاروبار ہو۔ اگر میں نے ایک موبائل خریدا ہے کہ میں اپنے ملک میں جا کے اس کو پروفٹ کے ساتھ بیچوں گا تو یہ ایک موبائل سامان تجارت ہے، تو یہ سامان تجارت بھی ہم جوڑ لیں۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ 4-5 جوڑے یہ ہماری ضرورت کے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس 10-15 جوڑے ہیں تو 5 کے اوپر جتنے ہیں یہ سب زائد ہیں استعمال سے۔ گاڑی ہمارے پاس ایک کافی ہے، ہمارے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں تو وہ بلا ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ایک اچھا کشادہ گھر کافی ہے، لیکن ہم نے 3-3 4-4 گھر بنا رکھے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ 2-3 جوتے چپل یہ ہماری ضرورت کے بقدر ہے، کسی کے پاس 10-12 جوتے ہیں، چپلیں ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ایسا بہت سا سامان ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، چاہے برتنوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پردے اور چادروں کی شکل میں ہو، کہ سال بھر تک ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں کہ جو تقریباً سال بھر ان کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، ہم یہ سب اکٹھا کریں گے، اگر ان سب کا ٹوٹل 1600 ریال کی قیمت کے برابر ہو گیا یا اس سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نصاب غیر نامی کے مالک ہو گئے۔ لہذا اب ہمارے متعلق شریعت کے 3 احکام ہیں۔ جو بھی نصاب غیر نامی کا مالک بن جاتا ہے تو اب 3 احکام شریعت کے اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اور تیسرا شریعت کا حکم اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ بندہ اب مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ اس کو اگر زکوٰۃ کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایسا 1600 ریال کے بقدر ایک معمولی سا نصاب ہے۔ لہذا ہم لوگ جو
یہاں دوحہ میں رہتے ہیں تقریباً سب ہی نصاب غیر نامی کے مالک ہوتے ہیں، لہذا ہم سب کو ان ایام میں صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر کی جو کم از کم مقدار جس کا وزارت الاوقاف نے اعلان کیا ہے وہ 15 ریال ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ 15 ریال جو ہے یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری جتنی حیثیت ہو ہم صدقۃ الفطر جو ہے ادا کریں۔ اب یہاں جو 15 ریال ہے صدقۃ الفطر کی مقدار، یعنی 1.25 کلو گیہوں کی مقدار، یہ 10 سال سے ہے۔ مجھے تو یہاں آئے ہوئے تقریباً 14-15 سال ہو گئے، جب سے میں آیا ہوں یہ 15 ہی مقدار ہے، حالانکہ مہنگائی 15 سال میں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ٹھیک ہے 15 ریال دینے سے ادا ہو جائے گا، لیکن ہم 1.25 کلو گیہوں کے بجائے، جس کو شریعت میں نصف سا کہا جاتا ہے، ہم 1 سا ادا کریں، یعنی کوشش کریں کہ 15 کے بجائے ہم 30 ریال ادا کریں، کیونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ گیہوں تو بہت سستا ہے اور مقدار جو صدقۃ الفطر کی ہے وہ بہت کم ہے، تو انہوں نے سب کو ترغیب دی کہ 1.25 کلو گیہوں کے بجائے تم 3.5 کلو یعنی 1 سا گیہوں صدقۃ الفطر میں ادا کرو، یعنی ڈبل قیمت ادا کرو۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے، اللہ نے ہم سب کو حیثیت دی ہے، خوشحالی دی ہے، لہذا ہم 15 ریال پر اکتفا نہ کریں، کم از کم 30 ریال 25 ریال 30 ریال زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم وطعمة للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا، کس لیے؟ 2 مقصد کے لیے۔ نمبر 1 طہرة للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے۔ پورے مہینے اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزے کا حق کتنا ادا کیا ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، نہ جانے کتنے کام کتنی باتیں روزے میں ہم سے ایسی ہوئی ہیں جو روزے کے شایع نشان نہیں ہے۔ ایک روزے دار کو زیب نہیں دیتی، چاہے وہ لایانی ہو، چاہے وہ غیبت ہو، کسی بھی لائن کی وہ باتیں ہوں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو گناہ سے رکنے کا نام ہے۔ تو کتنے ایسے ہم نے کام اور کتنی ایسی باتیں روزے میں کی ہیں جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہمارے روزے میں جو نقص پیدا ہو گیا، ہمارے روزوں میں جو کمی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کا حکم دے کر ہمارے لیے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اے میرے بندو، جتنی تم نے روزے کے اندر لایانی کی ہے اور ایسے کام کیے، ایسی باتیں کی جو روزے کے شایع نشان نہیں ہیں، روزے کے مقصد کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ سے تمہارے روزے میں جو کمی آئی ہے اور اجر و ثواب کے اندر لوس آیا ہے، ہم نے اس کی تلافی کا ایک طریقہ بتا دیا کہ تم صدقۃ الفطر ادا کر دو، وہ روزے کی ساری کمی کوتاہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر روزوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح سجدہ سہو نماز کے لیے۔ نماز میں جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا کہ روزوں میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو اور روزے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ناقدری ہوئی ہو، ہم اگر صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزوں کی ان کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے مساکین کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہے، کیونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور رمضان کے بعد عید آ رہی ہے، اور عید خوشیوں کا دن ہے۔ یہ خوشیاں صرف مالداروں کے اندر محدود نہ رہے بلکہ غریبوں کو بھی خوش ہونے کا حق ہے، اور ان کو یہ حق کیسے ملے گا؟ جب اس امت کے اغنیاء، اس امت کے مالدار، یعنی جو نصاب غیر نامی کے مالک ہیں، وہ صحیح ترتیب سے کھلے دل کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو ان غریبوں کے چہروں پہ بھی خوشی آ جائے گی۔ اگر انہوں نے صدقہ ادا نہیں کیا تو وہ غریب جو بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں میں رمضان گزار دیا اور جن کے چہرے اترے ہوئے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، وہ پھر عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہی حکمت بیان فرمائی صدقۃ الفطر کی، کہ اس سے عید کے دن مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہے، کیونکہ اگر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا اور غریب کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو وہ تو بیچارہ عید کے دن بھی منہ چھپائے اپنے گھر کے اندر پڑا رہے گا۔ تو امت کا اتنا بڑا طبقہ جو غریب طبقہ ہے، اب اگر یہ اپنے گھروں سے عید میں نہیں نکلے گا تو عید کے دن جب عید کی نماز کے لیے مسلمان ہر گلی سے، ہر محلے سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو عیدگاہ جانے والی، تاکہ اسلامی اجتماعیت اور شان و شوکت کا مظاہرہ ہو۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر جو بھی نصاب غیر نامی کا مالک ہے، جس کی ڈیٹیل ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی نکالے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالے۔ بیوی کی طرف سے نکالنا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بیوی اگر نصاب غیر نامی کی مالک ہے تو وہ خود نکالے گی۔ اسی طرح جو بچے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، یا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنی آمدنی کے ذرائع ہیں اور ان کے اپنے بیوی بچے ہیں، تو وہ اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقۃ الفطر خود نکالے گا۔ ہاں، اگر بیوی کی اجازت سے، بیوی کو بتا کر شوہر ہی صدقۃ الفطر نکال دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو یہ دینی ضرورت جو ہے یہ بھی اگر ہم پورا کریں گے جیسا کہ عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیوی کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بچے بالغ تو ہیں لیکن ابھی وہ ساتھ ہی میں رہتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو باپ ان کی طرف سے بھی اگر ادا کر دے گا تو صدقۃ الفطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا اس کے اوپر واجب ہے، اور نابالغ اولاد اگر ایسی ہے کہ اس کی ملکیت میں مال ہے، وہ مالدار ہے، تو اسی کے مال میں سے وہ صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کب نکالنا ہے؟ صدقۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے نکالنا ہے۔ کتنا پہلے نکالنا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتباع سنت کی تصویر تھے، ہر کام میں حضور پاک علیہ السلام کے اتباع کی وہ آخری درجے کی کوشش کرتے تھے۔
ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عید سے 2 دن پہلے نکال دیتے تھے تاکہ غریبوں کو عید کی تیاری کا موقع مل جائے۔ چنانچہ احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ پورے رمضان میں کسی وقت بھی صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر میں اور زکوٰۃ میں 2 فرق ہیں۔ ایک فرق تو وہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا کہ زکوٰۃ میں اعتبار ہوتا ہے نصاب نامی کا، اور نصاب نامی میں اعتبار ہوتا ہے صرف 4 چیزوں کا: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ اور صدقۃ الفطر میں اعتبار ہوتا ہے نصاب غیر نامی کا، اور نصاب غیر نامی میں اعتبار ہوتا ہے 5 چیزوں کا جو میں نے ابھی بتائی: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ یہ 4 تو نصاب نامی کے اندر بھی ہے۔ ایک 5ویں چیز ہے غیر نامی کے اندر، وہ ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ تو عید کے دن صبح صادق کے وقت، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر، اس وقت اگر نصاب غیر نامی کا مالک ہے تو صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس وقت اگر مالک نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے مالدار ہے، بڑا باحیثیت ہے، لیکن عید کے دن صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے خدا نخواستہ لا قدر اللہ ذالک اس کے یہاں چوری ہو گئی اور سب کچھ اس کا لٹ گیا، یہاں تک کہ اس کی ملکیت میں نصاب غیر نامی کے بقدر بھی باقی نہیں رہا۔ اب جب 1 گھنٹے بعد صبح صادق ہوئی تو وہ نصاب غیر نامی کا بھی مالک نہیں تھا، لہذا اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ باحیثیت ہے، مالدار ہے، خوشحال ہے، لیکن صبح صادق کے 1 گھنٹے بعد چوری ہوئی۔ جس وقت صبح صادق ہوئی اس وقت تک وہ مالدار تھا، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اسی طرح الٹا کر لیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، فقیر ہے، لیکن صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اس کے پاس ہزاروں ریال کہیں سے آ گیا، مالک بن گیا نصاب غیر نامی کا۔ تو اب صبح صادق کے وقت وہ نصاب غیر نامی کا چونکہ مالک ہے، لہذا اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اور اگر اس کو یہ جو 5,000 ریال ملے ہیں صبح صادق سے پہلے نہیں ملے، صبح صادق کے بعد ملے، یعنی صبح صادق کے وقت وہ مالدار نہیں تھا، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ اگر عید کے ایام میں بھی عیدگاہ جانے سے پہلے اگر آپ نہیں نکال سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساقط ہو جائے گا، بلکہ آپ کو زندگی میں یہ صدقۃ الفطر ضرور نکالنا ہے۔ کسی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب تھا، لاپرواہی میں، غفلت میں، یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے 10 سال سے اس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، تو اس کو 10 سال کا صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنا ہے۔ یہ اس کی گردن کے اوپر واجب ہے۔ ادا نہ کرنے سے یا ایام کے گزر جانے سے یہ ساقط نہیں ہوتا۔ اب اگر ایام گزر گئے اور آپ بعد میں ادا کر رہے ہیں تو آپ ادا بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کریں، کیونکہ آپ نے وقت پر صدقۃ الفطر ادا نہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو صدقۃ الفطر کے متعلق عرض کرنی تھی۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی دور کر لیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بیمار تھا رمضان میں یا کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
روزہ آپ نے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اگر عید کے دن صبح صادق کے وقت آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے کی اور دین کو سمجھنے کی اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.